الحمدللہ وکفیٰ والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهدہ اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. قال الله تبارك وتعالى فصلوا أصل ذكر الله تعالى. اللہ رب العزت نے انسانوں کی فلاح و کامیابی کے لیے اس دین یعنی دین اسلام کو نازل کیا ہے اور اس کے ذریعے لوگوں کی دنیاوی اور اخروی کامیابی کا سامان بہم پہنچایا ہے. لوگوں کو اللہ رب العزت نے اس فطرت کے ساتھ پیدا کیا ہے کہ لوگ خیر طلب ہیں، اپنے لیے بھلائی چاہتے ہیں. کوئی بھی انسان جان بوجھ کر اپنا نقصان نہیں چاہتا. اللہ رب العزت نے اس کے لیے قرآن مجید کو نازل کیا اور اللہ رب العزت نے اس کے اندر فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق. اس کتاب کو پڑھو کہ یہ جس نے تخلیق کی ہے اس کی طرف سے نازل ہوا ہے. اس کے بابرکت نام کے ساتھ اس کتاب کو پڑھو. اور مسئلہ یہ ہے ہر انسان کے پڑھنے کی استعداد ایک جیسی نہیں ہوتی. کوئی زبان کو جاننے والا ہے وہ اس کو ایک حد تک پڑھ لیتا ہے اور کوئی اس کی زبان سے واقف ہی نہیں ہے وہ اس کو بالکل بھی نہیں پڑھ سکتا سوائے اس کے کہ وہ سنے گا. اللہ رب العزت نے یہ کرم کیا کہ جو جس قوم سے اور جس زبان سے تعلق رکھنے والا ہے اللہ رب العزت نے اس کتاب کو اس کی قومی زبان میں ترجمہ کروا دیا. آج دنیا کے اندر بولی جانے والی مشہور زبانوں میں کوئی زبان ایسی نہیں ہے جس میں قرآن حکیم کا ترجمہ موجود نہ ہو. قرآن کا ترجمہ ہو گیا. یہ بالکل اس طرح ہوا کہ جیسے سائنس ہے، فزکس ہے، کیمسٹری ہے، میتھمیٹکس ہے. دنیاوی جو علوم و فنون ہیں وہ مختلف زبانوں میں ہیں، وہ اصلاً اردو میں نہیں ہے. کوئی عربی میں ہے، کوئی فرانسیسی زبان میں ہے، کوئی انگریزی کے اندر ہے. آپ کی اپنی زبان میں اس کے مضامین کا ترجمہ کیا گیا. آج اب اسکول جاتے ہیں آپ تو آپ کے پاس سائنس کی کتاب اردو میں ہوتی ہے، ریاضی کی کتاب اردو میں ہوتی ہے، طبیعیات کی کتاب اردو میں ہوتی ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ آپ اس کو اس کی زبان کے اندر پڑھ نہیں سکتے.
اس کو ترجمہ کر دیا گیا. ایسے ہی قرآن حکیم کا معاملہ ہے کہ بے شک اس کی زبان عربی ہے لیکن اس کا ترجمہ کر دیا گیا کہ تاکہ آپ کے لیے وہ آسان ہو جائے. یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے دوسرے مقام کے اندر فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور البتہ ہم نے قرآن کو آسان کیا ہے، سمجھنے کے لیے ہے، بس کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا. یعنی کہ قرآن آسان کیا گیا، انسانی فطرت کے مطابق بنایا گیا. ایسا نہیں ہے کہ آپ کی عقل پہ پورا نہیں اترے گا، یہ بالکل آپ کی عقل پہ پورا اترے گا، یہ آپ کی فطرت کے مطابق ہوگا. لیکن مسئلہ یہ ہے ایک آدمی اپنی فطرت اور عادت کے متعلق جانتا ہی نہیں ہے، وہ اپنی تہذیب اور اطوار کے بارے میں ہی نہیں سمجھتا. جیسے اس کی مثال ایسے لے لیں، افریقہ میں رہنے والا ایک جنگلی ہے، قبائلی جنگلی، اس کو کیا پتا کپڑے پہننا کیا ہوتا ہے؟ تو کپڑے نہیں پہنتے، تو پتے باندھتے. اب اگر ایسے آدمی کو آپ کپڑے پہنانے کی کوشش کریں گے تو وہ تو آپ سے اڑ جائے گا، تو کہے گا یہ کیا کر رہے ہو میرے ساتھ. آپ لاکھ اس کو کہتے رہو کہ بھائی تو یہ بد تہذیبی کر رہا ہے، یہ غیر اخلاقی حرکت ہے، وہ کہے گا نہیں ہمارے ہاں تو یہ بالکل اخلاق ہے، ہمارے ہاں تو یہی ادب. اب ان کے ہاں نیم پر رہنا یہ ادب. اسی طریقے سے کسی تہذیب کے اندر کھڑے ہو کر کھانا پینا ان کے ادب ہے، اور جبکہ کھڑے ہو کر کھانا پینا صحت کے حساب سے بھی نقصان دہ ہے، اور جو اللہ نے جو ادب بندے کے لیے اتارا ہے اس کے بھی خلاف ہے. اب آپ اس کو کتنا ہی سمجھاتے رہے زبانی کہ بھائی کھڑے ہو کر کھانا پینا یہ صحیح نہیں ہے، یہ یعنی طبعی اعتبار سے بھی غلط ہے. وہ کہے گا ٹھیک ہے سب باتیں آپ کی اپنی جگہ، ہمارے یہاں تو اسی طرح ہوتا ہے. تو یہ انسان کا مسئلہ ہے کہ اگر فطری اعتبار سے ہی اس کو آگاہی نہیں ہے تو دینی اعتبار سے آپ اس کو آگاہی دے کر کیا کر لیں گے. تو سب سے پہلے ضروری ہوتا ہے اس کا ایمان لانا. اگر وہ ایمان لے کر نہیں آئے، وہ اس بات کو پہلے اس بات پر یقین نہ کرے کہ ہاں اگر کوئی میری تہذیبی، تمدنی، عبودتی، عقیدتی اعتبار سے ہدایت کی کتاب ہے تو وہ قرآن مجید ہے. اگر کوئی دین ہے تو وہ دین اسلام ہے. جب تک وہ اس بات پہ ایمان ہی نہیں لے کر آ جائے گا، اس سے پہلے آپ لاکھ اس کو سمجھاتے ہیں وہ نہیں سمجھے گا. پہلے اس کا ایمان لانا ضروری ہے، وہ ایمان لے آئے گا. اب اس کے بعد جب آپ اس کو سمجھائیں گے، بلکہ بعض مرتبہ تو سمجھانے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی، وہ پڑھتا ہے خود ہی سمجھتا ہے. پھر یہ بھی بہت غور طلب بات ہے کہ اللہ رب العزت نے ہر انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. یہی نہیں کہ ایک تو وہ جو اپنے اخلاق، تہذیب اور طور طریقوں کے اعتبار سے کامیاب ہونا چاہتا ہے، اللہ رب العزت نے اس کو ایک عظیم مقصد کے ساتھ پیدا کیا کہ وہ اللہ کی عبادت بھی کرے گا. لیکن مسئلہ یہاں یہ ہے کہ اللہ کی عبادت ہوگی کیسے؟ آیا اللہ کی عبادت کسی مورت کے آگے سر جھکانے سے ہوگی؟ آیا اللہ کی عبادت جو ہے گلے میں سلیب لٹکانے سے ہوگی؟ آیا اللہ کی عبادت جو ہے وہ کسی استان کے اوپر، کسی چبوترے کے اوپر مخلوق کے لیے قربانی کرنے پر ہوگی؟ اللہ کی عبادت ہوگی کیسے؟ بندہ اس کو نہیں جانتا، سوائے اس کے کہ وہی جو شروع میں ہم نے بات سمجھی تھی کہ ایک آدمی کی یعنی کہ تہذیب میں یہ طریقہ کار ہے کہ وہ نیم برہنہ رہنے کو ہی ادب سمجھتا ہے. تو بالکل اسی طریقے سے ایک آدمی اپنے باپ داداؤں کو جس طریقے سے عبادت کرتے ہوئے پاتا ہے، اب اس کے باپ دادا ہندو ہیں، اس کے باپ دادا وہ مسیحی ہیں، اس کے باپ دادا یہودی ہیں، یا اس کے باپ دادا کسی اور مذہب سے تعلق رکھنے والے ہیں، تو وہ اپنے باپ دادا کو جس طریقہ عبادت کے اوپر بھی دیکھتا ہے وہ وہی کرتا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہی جو ہے اللہ کو راضی کرنے کا اور عبادت کا طریقہ ہے. اور کیا جس طریقے سے پہلے اس کا لباس نہ پہننا اور خود کو یہ کہہ کر مطمئن کر لینا کہ میں صحیح کر رہا ہوں، کیا وہ صحیح کر رہا تھا؟ نہیں. بالکل اسی طریقے سے وہ اپنے باپ دادا کے طریقے کے مطابق جو عبادت کی کوشش کر رہا تھا، وہ اپنے اندر کتنا ہی خود کو مطمئن کرتا رہے کہ جی میں عبادت تو کر رہا ہوں نا.
میں قیام کر رہا ہوں، رکوع کر رہا ہوں، سجدہ کر رہا ہوں، جلسہ کر رہا ہوں، مال عبادت کر رہا ہوں، بدن عبادت کر رہا ہوں، زبان عبادت کر رہا ہوں، کر تو رہا ہوں نا. تو اس کا یہ کہنا بھی اس کے لیے کوئی مفید نہیں ہو سکتا. فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو اس کتاب کو اللہ کے بابرکت نام کے ساتھ. پڑھنا شروع کیا، توجہ کیجئے گا میری بات پر، پڑھنا شروع کیا. اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین، یہاں تک پہنچ گئے. اب اقیموا الصلاۃ، صلاۃ قائم کرو. اب لغت کے اندر اس کے معنی ریس لگانے کے ہیں، لغت کے اندر اس کے معنی دعا کرنے کے ہیں، لغت کے اندر اس کے معنی وہ نہیں ہے جو آپ سمجھتے ہیں، جو آپ شروع سے بچپن سے سنتے آ رہے ہیں. لغت میں یہ معنی نہیں ہے. اقیموا الصلاۃ، آتوا الزکاۃ، پاکی ادا کرو. تزکیے کے جو لفظی معنی ہیں وہ پاکی کے ہیں. وآتوا الزکاۃ، پاکی ادا کرو. لغت کے اندر یہ معنی، اب یہ بھی یہاں پر طے نہیں ہو سکتے جو آپ اپنے باپ داداؤں سے سنتے ہیں. وارکعوا مع الراکعین، رکوع کہتے ہیں پیشانی جھکانے کو، اور وہ پیشانی جھکانا اس درجے کا ہو کہ ایک آدمی نے یوگا کیا ہوا ہو، جمناسٹک میں وہ ماہر ہو، وہ کھڑے کھڑے اپنی گردن کو گھٹنوں تک لے آئے تو یہ بھی رکوع ہے. اور اگر کھڑے کھڑے صرف اپنی گردن کو خم دے دے، چہرے کو خم دے دے بس، تو یہ بھی رکوع ہے لغت کے اعتبار سے. اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین. ہم نہیں کیا جا رہا اس سے معنی، وہ زبان کو بھی جاننے والا لیکن اس کو سمجھ میں ہی نہیں آ رہا کیا کرے اس کے لیے. میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ اللہ انسانوں کی فطرتوں کا خالق، اس کو پتا ہے خیر طلب ہے لیکن سیکھنے کے جستجو رکھتا ہے، تو یہ سیکھے گا. اس نے پڑھنا شروع کرا تھا سیکھنے کے لیے، اس کتاب کو پڑھنا شروع کرا تھا سیکھنے کے لیے، لیکن ہر چیز یہ نہیں سمجھ پائے گا کیونکہ ابھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے پڑھا ہر ایک شخص کی اپنی اپنی علمی استعداد ہوتی ہے. کوئی بات کو فوراً سمجھ جاتا ہے، کسی کو سمجھنے کے لیے بہت سمجھانا پڑتا ہے. اللہ رب العزت نے کتاب نازل کی، کتاب کے ساتھ کتاب کے استاد کو بھیجا. اللہ تعالیٰ نے کتاب نازل کی اور کتاب کے ساتھ کتاب کے استاد کو بھیجا. فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. اور البتہ اللہ نے بے پڑھے لوگوں میں، جو کہ پڑھے لکھے ہی نہیں تھے، امی تھے، بے پڑھے لوگ، اللہ رب العزت نے ان میں سے ایک شخص کو بطور رسول چنا، ان کو انہی کے اندر بھیجا جو ان پر اللہ کی آیتیں تلاوت کرتا ہے، انہیں پاک کرتا ہے، انہیں پاک کرتا ہے دلی، ذہنی، جسمانی علائشوں، نجاستوں، گندگیوں سے، اور انہیں اللہ کی کتاب کو سکھاتا ہے. یعلمہم الکتاب، یہ انہیں اللہ کی کتاب کو سکھاتا ہے. یعنی اللہ رب العزت نے کتاب بھیجی ہدایت کے لیے، اس کو پڑھنے کی طرف توجہ دلائی، پڑھنے کے اندر کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہ ہو، سمجھنے میں کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہ ہو، عمل کے اندر کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہ ہو، تو ساتھ ہی کتاب کے استاد کو بھیجا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. انہیں کتاب کے استاد کی حیثیت سے بھیجا. اور ایک جگہ فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قرآن ہم نے اتارا آپ پر اس لیے ہے تاکہ آپ لوگوں کو یہ سکھائی جائے. کتاب وہی سکھا سکتی، قرآن مجید ان کے علاوہ کوئی نہیں سکھا سکتا، کسی کو آتا ہی نہیں، نہ کسی نبی کو، نہ کسی صحابی کو، نہ کسی ولی کو، نہ کسی بات کے علامہ فہمہ کو، کسی کو بھی نہیں. سب سے پہلے اگر اس قرآن کا کوئی استاد ہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے وہ سکھایا. میری بات پہ توجہ کریں جو میں بتا رہا ہوں. آپ نے وہ سکھایا، آپ نے وہ سکھایا ان لوگوں کو جو آپ کے اوپر بحیثیت رسول، بحیثیت متبوع، بحیثیت مطاع آپ کے اوپر ایمان لے کر آئے. یہ اس بات پر ایمان لے کے آئے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو آخری رسول کی حیثیت سے بھیجا ہے، آپ کو واجب الاتباع بنایا ہے کہ انسانوں کی اب فلاح و بہبود ہے ہی اس کے اندر کہ انسان آپ کی پیروی کرے. تو وہ اس بات کے اوپر ایمان لے آئے گا
جو شخص وہ ایمان لانے والا چاہے حمزہ ہو اور ابو لہب نہ ہو، چاہے ایمان لانے والے ابو بکر ہو لیکن عبداللہ بن ابی نہ ہو، چاہے ایمان لانے والے عمر ہو لیکن امیہ بن خلف نہ ہو، چاہے ایمان لانے والے عثمان بن عفان ہو لیکن ان کا باپ نہ ہو، چاہے ایمان لانے والے علی بن ابی طالب ہو لیکن ان کے چچا ابو لہب نہ ہو۔ آپ سمجھے ذرا بات، اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بحیثیت استاد بھیجا اور آپ نے اپنے اوپر ایمان لانے والوں کو یہ قرآن سکھایا۔ کیا تعلیم تھی اس کی تعلیم تھی عقائد، عقیدے کی درستگی، اس کی تعلیم تھی آخرت کہ اعمال کو بحسن و خوبی انجام دینا آخرت کی جواب دہی کے ڈر سے۔ اس کے اندر تھا تقدیر کہ ہر خیر و شر اللہ رب العزت کی طرف سے ہے، بندے چاہ کر بھی تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے اور بندے چاہ کر بھی تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، جو کچھ ہوگا اللہ کے حکم سے ہوگا۔ اس میں ہے عبادت، زبانی عبادت، ذکر و اذکار ہے، درود پڑھنا ہے، استغفار کرنا ہے۔ اس کے اندر ہے بدنی عبادت، نماز پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے، جہاد کرنا ہے۔ اس کے اندر ہے مالی عبادت، یعنی کہ آپ نے اللہ رب العزت کے لیے خرچ کرتے ہوئے صدقات و زکوٰۃ ادا کرنی ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ اس کے اندر معاشرت کا طریقہ بیان کیا گیا ہے، رہن سہن کیسا رکھنا ہے، اسی طریقے سے معیشت کا طریقہ بتایا گیا ہے، کام کاروبار کیسے کرنا ہے، رزق کیسے کمانا ہے۔ اسی کے اندر سیاست کا طریقہ بتایا گیا ہے کہ آپ نے اپنے اس دین اور اس کے ماننے والی جو ملت ہے اس کو لے کر پوری دنیا میں کس طرح چلنا ہے، اور آخر کار اس دین کے اندر ہے تبلیغ کہ آپ نے اس دین کو کیسے لوگوں تک پہنچانا ہے۔ تو اس کے لیے اللہ رب العزت نے یہ سارا طریقہ دو چیزوں کے اندر ہی مضمر کر دیا، ایک ہے جہاد، دوسرا ہے خلافت، کہ جس کے ذریعے سے آپ اس دین کو دنیا کے چپے چپے کے اندر لے جا سکتے ہیں۔ اب آپ سمجھیے گا ذرا اس بات کو، بات آگے لے جانے سے پہلے ایک نکتہ ہمیں سمجھنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے استاد کی حیثیت سے بھیجے گئے، قرآن سکھانے والے کی حیثیت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے گئے۔ اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا میں قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھ رہا ہوں یا نہیں؟ اگر تو میں قرآن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں سیکھ رہا ہوں تو مجھے سمجھ لینا چاہیے کہ میرا حال بالکل وہ ہے کہ ایک آدمی اسکول کے اندر ریاضی پڑھنے کے لیے گیا اور ریاضی کی کتاب کو اپنے استاد سے نہیں سیکھتا، اس کی ویلیوز کو خود حل کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو بتائے وہ کس حد تک کامیاب ہو پائے گا؟ 5%، 10%، 15%، 20%، 50%، اس سے زیادہ تو نہیں، سوال ہی نہیں پیدا۔ کوئی کتنا ہی ذہین و فطین شخص ہو لیکن وہ بغیر استاد کے علم ریاضی کو سیکھ سمجھ سکتا نہیں ہے۔ ہم میں سے کوئی آدمی بھی اس بات کا انکار نہیں کر سکتا۔ اسی طرح سائنس کے شعبہ جاتے ہیں، اسی طریقے سے دیگر علوم و فنون ہیں، وہ بغیر استاد کے سیکھ سمجھ نہیں سکتا، اگرچہ وہ کوشش کرے گا بھی تو 50% کامیاب ہو پائے گا، لیکن کیا 50% کامیابی ہی پر وہ اس بات پر مطمئن ہو سکتا ہے کہ وہ مکمل طور پر کامیاب ہو گیا ہے، اس نے اس چیز کو سمجھ لیا ہے؟ نہیں، جبکہ کامیابی 100% سمجھنے میں ہے۔ بتائیے امتحانات میں پاس کون ہوتا ہے؟ وہی نا کہ جو 100% محنت کرے، جو 100% پیپر دے۔ ظاہر امتحانات میں کامیاب تو وہی آدمی ہوتا ہے۔ اب اگر میں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ قبر کے اندر منکر نکیر کیے جانے والے سوالات اور آخرت کے اندر جو ہمارے اعمال ہمیں دکھائے اور بتائے جائیں گے، ان کا جو وزن ہوگا وہ ساری چیزیں ہوں گی، اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ 50% سیکھے ہوئے دین سے ہم ان سب چیزوں کے اندر کامیاب ہو جائیں گے، تو میرے بھائی ہم خام خیالی میں زندگی بسر کر رہے ہیں، اور وہ کبوتر ہیں جس نے خطرہ دیکھ کر بس آنکھیں بند کر لی اور یہ سمجھ لیا ہے کہ یہ خطرہ میرے اوپر آنکھیں بند کرنے سے ٹل جائے گا، جبکہ ایسا ہوگا
ایسا نہیں ہوگا. تو اگر میں اللہ کی کتاب کو اللہ کے بھیجے ہوئے استاد سے سیکھتا ہوں تو میں سمجھ لوں گا. امید کیا جا سکتا ہے کہ میں 100% کی سمجھ جاؤں, امید کی جا سکتی. لیکن اگر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کو نہیں سیکھتا تو پھر سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اب آگے مسئلہ یہ آتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے میں کیسے سیکھ سکتا ہوں؟ ان کے اور میرے درمیان میں تو 1400-1500 سال ہیں, تو میں کیسے سیکھ سکتا ہوں سے؟ آپ سمجھیں, غور کیجئے گا. کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قرآن اپنے دور میں سکھایا تھا؟ گو اگر آپ نے سکھایا تو آپ نے رسالت کا حق ادا کیا. جیسے کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, جو کچھ تم پر اللہ رب العزت کی طرف سے نازل ہوتا ہے وہ لوگوں تک پہنچاؤ. اگر تم نے ایسا نہ کیا تو تم نے رسالت کا حق ہی ادا نہ کیا. اس کا مطلب کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کو, قرآن کی ایک ایک آیت کو, جو کچھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ رب العزت کی طرف سے نازل ہوتا ہے اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لازماً لوگوں تک پہنچانا ہے. اور پھر مختصراً اگر ہم دیکھیں تو حجۃ الوداع کے خطبے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سامنے موجود 1,60,000 جو اصحاب تھے ان کو مخاطب کر کے فرمایا, لوگوں کیا میں نے تم تک یہ دین پہنچا دیا؟ یہ میں بتا دوں کہ سامنے کھڑے ہوئے لوگ ایسے ہیں کہ جو میری آپ کی طرح قرید کر پوچھتے نہیں تھے, سیکھتے نہیں تھے. سامنے موجود جو افراد تھے یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس دین کو قرید کر پوچھا اور سیکھا ہے. کئی واقعات, حتیٰ کہ صرف ایک بتاتا ہوں میں. ایک, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پر توکل کس طرح کیا جائے, اللہ پر بھروسہ کس طرح کیا جائے, اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھاتے ہوئے یہ فرما رہے ہیں کہ جب بھی تمہیں مدد مانگنی ہو اللہ سے مدد مانگنا, جب پکارنا ہو اللہ کو پکارو. اتنا زیادہ سمجھانے کے بعد بھائی جان آپ ادھر آئے, آگے ادھر بیچ میں آ جائیں, کوئی بات نہیں ہے. تو اللہ رب العزت یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کو اتنا زیادہ سمجھایا, اتنا زیادہ اس پر زور دیا کہ ایک صحابی نے سوال کیا, اللہ کے رسول اگر مجھے جوتے کا تسمہ مانگنا ہو تو کس سے مانگوں؟ یہ سوال کرنے کا تھا. میں اور آپ ہوتے تو شاید ہم یہ سوال نہ کرتے. ہم تو بس اتنے پر اکتفا کر لیتے کہ جتنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ جب بھی مدد مانگنی ہو اللہ سے مدد مانگو, جب پکارنا ہو اللہ ہی کو پکارو, بات ختم. لیکن اس صحابی نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول اگر جوتے کا تسمہ مانگنا ہو تو کیا کروں؟ فرمایا اللہ کے بندے جوتے کا تسمہ مانگنا ہو وہ بھی اللہ سے, تاکہ مستقبل میں کسی کہنے والے کو یہ بات نہ بچے ہاں چھت پر بغیر سیڑھی کے جا سکتا ہے, ڈاکٹر سے دوا کیوں لیتے ہو, نہیں جایا کرو, بیٹھے بیٹھے سیڑھی جاؤ گے. اللہ عالم الغیب کو پتا تھا ایسے لوگ بھی پیدا ہوں گے. یہی وجہ ہے اس صحابی کے ذریعے اللہ نے قرید کر مسئلے کو اور واضح کروا لیا کہ کچھ بھی مانگنا ہو ہمیشہ بھروسہ کس پہ رکھو, اللہ رب العزت. صحابہ کا تو یہ معاملہ تھا, قرید کے پوچھتے تھے, ایک ایک بات سیکھ کے سمجھتے تھے. اور اگر کوئی گمان بھی گزرتا تھا نا ذہن کے اندر کہ نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کے آگے جو نا مطلب یہ بڑا معمولی بات ہے, بڑا رذیل سوال ہے, یہ ہم نہیں کر سکتے, تو انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے صحیح مسلم کتاب الایمان کے اندر, وہ فرماتے ہیں کہ ہم دیہاتیوں کے آنے کا انتظار کرتے تھے.
کیونکہ دیہاتی آتے تھے ہر قسم کا سوال ٹیڑھا میڑا عجیب و غریب جو بھی سمجھ میں آئے سوالات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے تھے, سکھاتے تھے, سمجھاتے تھے, ہمیں بھی سیکھنے سمجھنے کو ملتا تھا. تو ہم دیہاتیوں کے آنے کا انتظار کیا کرتے تھے, اور جب کوئی دیہاتی آ جاتا تھا تو چوکنے ہو کر بالکل بیٹھ جاتے تھے. سمجھے ہیں بات کا مطلب؟ صحابہ کا تو یہ معاملہ تھا. قریت قریت کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک ایک بات سمجھی انہوں نے. خطبہ حجۃ الوداع ہوا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبے کے اندر ارشاد فرما رہے ہیں, لوگوں کیا میں نے تم تک اللہ کا دین پہنچا دیا؟ سن 11 ہجری کا واقعہ ہے. 3 مہینے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کی جنتوں میں چلے جائیں گے. آج آپ سب کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کیا میں نے تم تک دین پہنچا دیا؟ سب نے بیک زبان ہو کر کہا اللہ کے رسول آپ نے ہم تک دین پہنچا دیا. پھر دہرایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم, کیا میں نے تم تک اللہ کا دین پہنچا دیا؟ سب نے بیک زبان ہو کر کہا اللہ کے رسول آپ نے ہم تک دین پہنچا دیا. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دہرایا, کیا میں نے تم تک اللہ کا دین پہنچا دیا؟ سب نے یہی بات کی کہ اللہ کے رسول آپ نے ہم تک اللہ کا دین پہنچا دیا. تو کیا پہنچا تھا وہ؟ کیا پہنچ گیا ہوگا؟ وہ اللہ کی کتاب اپنی تمام تر ویلیوز کے ساتھ ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھا اور سمجھا دی گئی ہوگی, اور اس پہ عمل اس کے تمام تر اصول و ضوابط کے ساتھ شروع ہو گیا ہوگا. جبھی تو یہ بات ہو رہی ہے نا. اگر اللہ کی کتاب میں کچھ رہ گیا ہوتا, اس کی تفسیر و تشریح میں کچھ رہ گیا ہوتا, تو وہ لوگ جو جوتے کے تسمے کے مسئلے پوچھ رہے ہیں وہ یہ بات کہیں گے کہ اللہ کے رسول آپ نے فلاں چیز تو چھوڑ دی, وہ تو ہمیں بتائے نہیں, وہ آج بتا دیں. نہیں, 1,60,000 افراد میں ایک بھی نہیں تھا, چاہے دیہاتی ہو چاہے شہری ہو, چاہے موٹی عقل کا ہو چاہے ایک ذہین آدمی ہو. ہر شخص نے اس دن یہ بات کہی کہ اللہ کے رسول آپ نے ہم تک دین پہنچا دیا ہے. آپ نے سکھا دیا نا. وہ معاشرہ وجود کے اندر آ گیا کہ جس معاشرے کی پیروی کی طرف اللہ رب العزت نے ہمیں توجہ دلائی ہے, اسلامی معاشرہ. کیا ہے اسلامی معاشرہ؟ آپ سب بھائی غور کیجئے گا جو میں عرض کر رہا ہوں. اسلامی معاشرہ مراد یہ کہ جہاں پر سب کے عقائد کی درستگی ہو, کسی کے عقیدے میں کوئی خلل نہ ہو, سوائے اس کے کہ اس کو پتہ نہیں. اسلامی معاشرہ وہ ہے جہاں عبادات کا قیام ہو. نماز کے لیے کسی کو بولا نہ جائے, بلکہ اذان ہوتے ہی جو کچھ بھی کر رہا ہے چھوڑ کر مسجد کی طرف چلا جائے بس. روزہ ہے تو سب روزہ رکھیں گے, دن کے وقت کھانے پینے کا کوئی تصور نہیں ہے سوائے بیمار کے. زکات کا وقت آیا تو کوئی مسئلہ یہ نہیں پوچھے گا کہ مجھ پر زکات آئے گی نہیں آئے گی کہ میں تو قرض دار ہوں. نہیں, ہر آدمی آگے بڑھ کر جو ہے وہ زکات دینے کی جستجو میں ہوگا. ذی الحجہ کا مہینہ قریب ہوگا, ہر آدمی کمر باندھنا شروع ہو جائے گا کہ بس کسی طریقے سے میں اللہ کے گھر کی زیارت کر رہا ہوں, میں روزہ رسول کی زیارت کر رہا ہوں. جہاد کا وقت آئے گا تو کوئی یہ نہیں کہے گا وہ یار میرے تو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. جہاد کا وقت آئے گا بچہ جہاد کے لیے نکلے گا. اسی طریقے سے جو گھر بنیں گے وہ اسلامی اقدار پر بنیں گے, جو کاروبار ہوگا وہ اسلامی اقدار کے اوپر ہوگا. بینکس کا کوئی تصور نہیں ہوگا, آپ کے پاس بیت المال ہوگا, آپ کی اسلامی فوج ہوگی, آپ کی اسلامی پولیس ہوگی, آپ کے مدارس نہیں یونیورسٹیز ہوں گے. اسکول کا کوئی تصور آپ کے یہاں ہوگا ہی نہیں, ڈائریکٹ یونیورسٹی, چھوٹی کلاس سے لے کے اپر لیول تک. آپ سمجھیں یہ اسلامی معاشرہ ہے جس کی میں نے چھوٹا سا تعارف آپ کو کرایا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس معاشرے میں رہتے تھے. بات آگے لے آنے سے پہلے آپ تمام بھائیوں کو چوکنا کرنے کے لیے میں ایک سوال کر رہا ہوں, سب نے مجھے جواب دینا ہے. میں نے ایک چیز چھوڑی ہے, آپ کے جواب کے بعد وہ چیز بتاؤں گا. مجھے بتائیے کہ وہ جو معاشرہ تھا جس کی طرف یہ میں نے ابھی آپ کو ہلکا سا ایک تعارف کرایا کہ یہ ہوتا ہے اسلامی معاشرہ, اس معاشرے میں وہ اصحاب تھے, وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ تھے. مجھے ایک بات بتائیے, اس معاشرے میں کوئی بدعقیدگی ہوگی؟ نہیں, عقیدت سے جواب مت دیں, حقیقت سے جواب دیں, عقل سے جواب دیں, جو آپ سمجھتے ہیں وہ جواب دیں, عقیدت بیچ میں نہ لائیں. آپ جو سمجھتے ہیں نا وہ جواب دیں. اس معاشرے کے اندر کوئی بدعقیدگی ہوگی؟
سارے تھوڑے جواب. جو یہ سمجھتا ہے کہ ہوگی, ہاں بدعقیدگی ہوگی, وہ یہ بولے ہوگی, چپ مت رہے. اس معاشرے کے اندر کوئی بدعقیدگی ہوگی؟ اس معاشرے میں بے عملی ہوگی؟ اس معاشرے میں ظلم ہوگا؟ سوچ لو. اس معاشرے میں کرپشن ہوگی, بدامنی ہوگی, بے راہ روی ہوگی, فحاشی ہوگی, چوری ڈکیتی ہوگی؟ بتائیے. جواب دیں. اگر ہوگی تو ہوگی. بتائیں ایسا ہے؟ نہیں, یہ سب کچھ نہیں ہوگا. وہ معاشرہ عقیدے عمل کے اعتبار سے ایک مضبوط معاشرہ ہوگا. وہ معاشرہ یعنی معیشتی اعتبار سے زبردست ہوگا, معاشرتی اعتبار سے زبردست ہوگا. وہ معاشرہ سیاسی اعتبار سے زبردست ہوگا, امن و سکون کے اعتبار سے زبردست ہوگا. اس میں کسی قسم کی بے عدلی نہیں ہوگی, کرپشن نہیں ہوگی, بدعنوانی نہیں ہوگی, فحاشی نہیں ہوگی, بے راہ روی نہیں ہوگی. ایسا ہے؟ تو یہ ایک معاشرہ بن گیا. اس میں تھے وہ سیکھے ہوئے لوگ, اس میں تھے وہ آئیڈیل لوگ. تو فرمایا خیر الناس کرنی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہترین میرے زمانے کے لوگ ہیں. سب سے بہترین میرے زمانے کے لوگ ہیں. تو ایسا کاہی کیوں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ وہ بہترین لوگ کھڑے ہو گئے ہوں گے نا, وہ آئیڈیل لوگ کھڑے ہو گئے ہوں گے نا, وہ ایسے لوگ کہ جو بعد کے ادوار, بعد کے زمانوں کے لیے وہ آئیڈیل ہوں گے, وہ حجت ہوں گے. ایسے لوگ کھڑے ہو گئے ہوں گے نا, جبھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں. وہ اگر ایسا ہوتا ہی نہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کہتے ہیں. بلکہ چھوڑیں, اگر ایسا نہیں ہوتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مشن میں فیل ہو جاتے. آخری رسول تھے نا. اب آپ کے بعد کوئی رسول تھوڑی آنا ہے. اب آپ کے بعد کوئی ایسا تھوڑی کوئی شخص آئے گا کہ جو معاشرے کو تشکیل دے, جو معاشرے کی تعمیر کرے, جو ایک ایسا معاشرہ اٹھا کے کھڑا کر دے کہ جس کے بعد کہنے والے کوئی بات کرے. آپ سمجھیں انسانوں کے بنائے ہوئے نظام کا مسئلہ یہ ہے کہ دوسرا کوئی بھی کھڑا ہو کر بے جا نکتہ چینی بھی کر سکتا ہے, لیکن الہامی بنے ہوئے معاشرے میں یعنی جو بندہ کھڑا ہو کے نکتہ چینی کرے گا اس پہ شریعت کا حکم لگتا ہے کفر کا, کافر ہے, مرتد ہے. ایسے ہی ہے کہ کسی بھی طرح وہ اللہ کے نازل کردہ کے خلاف کھڑا نہ ہو. ورنہ تو لوگوں کا مسئلہ ہے, لوگ نئے نئے عجوبوں کی طرف تیزی سے جاتے ہیں. لوگوں کا مسئلہ ہے. تو آپ سمجھیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم استاد تھے. آپ نے اس کتاب کی تعلیم دی جس کو پڑھنے کی طرف توجہ دلائی اللہ رب العزت نے, اور جس کے اندر اللہ رب العزت نے فرما دیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. اس کتاب قرآن میں کوئی شک نہیں ہے, اس میں ہدایت ہے اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے. ہدایت کے متلاشی اس کتاب کو پڑھیں گے اور جہاں اٹکیں گے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کریں گے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان 14.5 صدیاں ہیں, تو وہ صحابہ کی طرف رجوع کریں گے. لیکن صحابہ اور ہمارے درمیان بھی کچھ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یعنی 13 صدیاں ہیں, ان تک بھی ہم نہیں جا سکتے, وہ ہمیں نہیں سکھا سکتے. کیسے سکھائیں گے؟ ہمارے ان کے درمیان فاصلہ ہے. پھر صحابہ نے سکھایا تھا کسی کو یا نہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لانے والوں نے, آپ سے سیکھنے والوں نے بھی پھر بعد میں کسی کو سکھایا تھا یا نہیں؟ سکھایا تھا. ٹھیک ہے, انہوں نے اگر کسی کی تربیت کی ہوگی تو آگے تربیت جن کی ہو چکی ہوگی انہوں نے تربیت کی ہوگی. ایسے ہی وہ ہوگا. تو فرمایا ثم الذین یلونہم, فرمایا کہ میرے زمانے کے بہترین لوگ ہیں اور اس کے بعد جو دوسرا زمانہ ہے اس کے لوگ بہترین ہیں. تو جن کی صحابہ نے تربیت کی یہ ان کی طرف اشارہ ہو گیا. یہ جن کی صحابہ نے تربیت کی یہ ان کی طرف اشارہ ہوا کہ یہ بہترین لوگ ہیں. وہ بہترین لوگوں نے دین سیکھا, ان بہترین لوگوں نے دین سیکھ کر آگے دین سکھایا, وہ تیسرا طبقہ. پھر جنہوں نے دین سیکھا وہ چوتھا طبقہ, پھر جنہوں نے دین سیکھا 5واں طبقہ, یہاں تک کہ یہ سلسلہ چلتا ہوا آیا ہم تک. آیا ہے یا نہیں؟ آیا ہے. لیکن ہم تک آنے سے پہلے ہوا کیا تھا کہ برطانیہ یہاں قابض ہو گیا تھا. برطانیہ نے بر صغیر پاک و ہند پر قبضہ کیا, اور اس کے بعد برطانیہ نے پہلا کام جو کیا وہ یہ کیا کہ جو اپنی حکومت کے خلاف برسر پیکار جو لوگ تھے ان کا ایک ایک کر کے صفایا کرنا شروع کیا.
اس کے اندر دو قسم کے لوگ تھے. پہلے نمبر پہ تھے علماء, دوسرے نمبر پہ تھے عوام. وہ عوام جو علماء کی صحبتوں میں, علماء کی تربیتوں میں رہتے تھے. اور تیسرا گروہ تھا ان کا کہ جو نہ تو علماء میں سے تھے نہ علماء کی تربیت یافتہ عوام میں سے تھے. انہی میں تھے مرزا قادیانی بھی تھا. سمجھ میں آ رہی ہے کچھ بات؟ یعنی میں مرزا قادیانی کے بارے میں سمجھانے کے لیے نہیں بیٹھا ہوں, میں تو صرف ایک اشارہ تھا, میری بات ہے. بڑے پیمانے پہ علماء شہید کیے گئے اور ایسے لوگ ریکروٹ کیے گئے کہ جو مسلمانوں کے درمیان رہ کر مسلمانوں کو ان کے حقیقی دین سے متنفر کرنے کی کوشش کریں. میں کسی کا بھی نام نہیں لوں گا, مرزا قادیانی تو صرف ایک اشارہ تھا. یہاں ہر قسم کا بھائی بیٹھا ہوا ہے کہ کسی کے ذہن میں کوئی خیال آ جائے کہ یار وہ ہمارے والوں میں سے شاید کسی کی طرف اشارہ ہے. نہیں, میں کسی مخصوص کا نام نہیں لے رہا ہوں. مرزا قادیانی بھی ایک اشارہ تھا. میں صرف بتا رہا ہوں, تاریخ ہمارے سامنے, ہم خود بھی مطالعہ کر سکتے ہیں ورنہ علماء سے پوچھ سکتے ہیں. اور یہ میں اسی بات کی طرف توجہ دلاؤں گا. اب ہوا کیا کہ علماء بڑے پیمانے پر شہید کیے گئے اور ایسے لوگ ریکروٹ کیے گئے کہ جن کا کام یہ تھا کہ وہ لوگوں کو حقیقی دین سے متنفر کریں. انہوں نے ایسا کیا اور 3-4 بڑے بڑے فرقے معرض سے وجود کے اندر آئے. اس سے پہلے یہاں بر صغیر پاک و ہند کی آپ تاریخ پڑھ لیں یا کوئی تصور نہیں, صرف ایک دین تھا جو کہ اگر اس ایک دین کے کوئی مخالف تھا تو کوئی فرقے نہیں تھے. اس دین کے مخالف یا تو مسیحیت تھی یا ہندو مت تھا. یا تو ہندو ہمارے خلاف تھے, آریہ سماجی ہندو وغیرہ, یا ہمارے خلاف عیسائی تھے. بس کوئی مسلمان یہ نہیں ہوتا تھا کوئی فرقہ واریت کی لڑائیاں اور یہ وہ اس طرح کی کوئی چیز نہیں تھی. مسلمان ایک جٹ تھے, ایک گروپ تھے, ایک امت تھے. یہ فرقے بنا گئے اور ان کا بنانے کا مقصد مسلمانوں کے اتحاد کو توڑنا تھا اور مسلمانوں کے مرکزیت کو ختم کرنا تھا. اور خاص طور پہ جس چیز سے ہٹانا تھا وہ تھا دین. یہ اپنے دین کو چھوڑے. جو تمسک ان کے دین کے ساتھ ہے نا, یہ کسی طرح ختم ہو. ان کے دین کے ساتھ تمسک کس وجہ سے تھا؟ معذرت کے ساتھ میں عصری علوم کی مخالفت نہیں کر رہا ہوں, میں ایک نقطہ سمجھا رہا ہوں, اس کو سمجھیے. ہمارے لوگ اخبار تو پڑھتے نہیں تھے. ہمارے لوگ اخبار تو پڑھتے نہیں تھے. تو اخبار اس وقت تو نکلتا نہیں تھا. اخبار تو برطانوی حکومت نے شروع کروایا تھا بعد میں. ہمارے لوگ اخبار تو پڑھتے نہیں تھے. ہمارے لوگ ٹی وی تو دیکھتے نہیں تھے. ہمارے لوگ سوشل میڈیا, فیس بک, واٹس ایپ, ٹویٹر, یہ چیزیں تو استعمال کرتے نہیں تھے. ہمارے لوگ بیٹھ کر کوئی ویڈیو گیمز تو کھیلتے نہیں تھے. ہمارے لوگ بیٹھ کر جو ہے فضول قسم کی کوئی سیاسی گفتگو میں تو لگتے نہیں تھے. اس طرح کے کوئی چکر تو تھے نہیں. پنچایتی تصور تھا, لوگ اکٹھے ہو کر ایک ہی محلے کے ایک ہی گھر کے باہر کسی تھلے میں اکٹھے ہو کر سارے بڈھے ایک طرف بیٹھ جاتے تھے, بڈھیاں ایک طرف بیٹھ جاتی تھی, عورتیں ایک طرف بیٹھ جاتی تھی. زنان خانے میں, مرد جو ہے مردانہ حصے میں بیٹھ جاتے تھے. کرنے کو کوئی کام ہوتا نہیں تھا. تو ادھر ادھر کی کرنے کے بعد صرف ایک ہی کام بچتا تھا, لوگ علماء کی طرف رجوع کر لیتے تھے, دین سیکھ لیا کرتے تھے. پڑھیں آپ تاریخ, آپ حیران رہ جائیں گے کہ لوگوں نے اپنی والداؤں, بڑی بہنوں سے عربی فارسی گھروں میں سیکھی ہے. آج ہمیں مدارس میں نہیں آ رہی ہے. انہوں نے گھروں میں سیکھی ہے. وجہ کیا؟ ذہن خالی ہے نا. ذہنوں میں کوئی زہر نہیں, سوشل میڈیا کا یا دیگر چیزوں کا زہر نہیں بھرا ہوا, ذہن خالی. اس لیے ہر چیز کو جلدی پک کرتے ہیں, جلدی سیکھ لیتے ہیں. وہ سیکھتے تھے, سیکھنے کے نتیجے میں وہ اپنے دین کے زیادہ قریب تھے بنسبت ہمارے. اور آج سے 100-150 سال پرانی بات بتا رہا ہوں میں یہاں. پھر اس کو یکسر بدلا گیا, ہمیں ہائی جیک کرنے کی کوشش کی گئی, ہم میں لوگ ریکروٹ کیے گئے, ہم میں فرقے بنائے گئے. پھر ہم میں سے بڑے پیمانے پہ لوگ ہائی جیک ہونے شروع ہوئے, ان فرقوں کی طرف توجہ ہونی شروع ہوئی. اور آہستہ آہستہ اقامت دین کا تصور, بنیاد پرستی کا تصور ہم میں سے ختم ہونا شروع ہوا. ایک آدمی کسی درجے میں بنیاد پرست ہوتا تھا تو صرف اس درجے میں کہ وہ جس فرقے کا ماننے والا ہے وہ اس میں بنیاد پرست ہوتا تھا, وہ دین کے لیے بنیاد پرست نہیں ہوتا. پھر وہ وقت بھی آیا کہ ہمارا ملک آزاد ہوا. ملک آزاد ہو گیا تو آزاد ہوا تھا اسلام کے لیے, نہ کہ کسی فرقے کی آبیاری کے لیے, نہ کہ کسی قوم کی آبیاری کے لیے. صرف دین اسلام کی اقامت کے لیے اور مسلمانوں کی آبیاری کے لیے. بس
مسلمانوں کے دینی اقدار کے آزادی کے لیے، یہ مسلمان اپنے دین پر آزادی کے ساتھ عمل کر سکتے ہیں۔ آج اللہ تعالیٰ کا ہم پر بڑا احسان ہے، آزاد ملک میں ہمیں اپنے دین کے لیے بڑی آزادی ہے۔ اگر آپ کشمیر، فلسطین وغیرہ کے حالات دیکھیں، آپ اپنے ملک کے اوپر اللہ کا بہت شکر ادا کریں گے، یہ ملک ہمارے لیے نعمت ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہماری اپنی حرکتوں کی وجہ سے اس نعمت کے 100% فوائد ہم حاصل ہی نہیں کر پاتے۔ ہوا کیا؟ ملک آزاد ہوا تو ایک نئی ہوا چلی۔ پہلے ہوا فرقہ واریت کی تھی، اس سے بچ کر جب پارٹیشن کا وقت آیا تھا تو ایک ایسا وقت مسلمانوں پر آ گیا تھا کہ مسلمان سنی شیعہ ساری تفریقیں بھول گئے تھے، اور جو براہ راست ہندوؤں اور سکھوں سے جو مقابلہ ہوا اس کے نتیجے میں انہوں نے یہ دیکھے بغیر مارا تھا کہ سنی ہے، شیعہ ہے، بریلوی ہے، دیوبندی ہے، فلاں ہے، انہوں نے مارا تھا۔ تو یہ اس بات میں سمجھایا تھا کہ اصل چیز ہے مسلمان ہونا، اس چیز میں سمجھایا تھا۔ یہی سوچ لے کر آزاد ملک پاکستان کے اندر داخل ہو گئے، جو لٹے پٹے کٹے پہنچ گئے، اور اب ایک نئے سرے سے ایک ملت کی یعنی کہ بنیاد ڈلی، اور ایک آزاد قوم کی حیثیت سے مسلمان پنپنا شروع ہوئے ہی تھے کہ پہلے دور کے اندر ایک نیا فتنہ ہمارے ساتھ شروع ہوا، اور وہ تھا قوم پرستی کا فتنہ۔ مہاجر، پٹھان، پنجابی، سندھی، اس قوم پرستی کا فتنہ ہمارے ساتھ شروع ہوا، اور اس قوم پرستی کے فتنے نے اس سیاست کو ہم سے یعنی ہم کھو بیٹھے جو اسلام کی سیاست تھی، یعنی کہ اقامت دین، شریعت کا نفاذ، بغیر اس تفریق کے کہ فلاں یہ ہے، فلاں یہ ہے، فلاں یہ نہیں، سب مسلمان بھائی ہیں، بغیر اس تفریق کے۔ جب قوم پرستی کی لعنت ہمارے ساتھ چپک گئی تو نتیجہ یہ نکلا کہ ایک وہ فرقہ واریت کی ہوا بھی خود بخود ہم میں چلنا شروع ہو گئی۔ لوگ دوبارہ سے دین سے پیچھے ہٹنا شروع ہوئے، لوگ انہی چکروں میں پورے ہو گئے۔ اب ہمارے 100% توجہ کس چیز پر ہونے لگی؟ اب ہماری 100% توجہ ہونے لگی سیاست پر۔ اور کون سی سیاست پر؟ جو اخبار اور ٹی وی چینلز کے ذریعے ہمیں بتائی جاتی ہے۔ ایک تو وہ سیاست ہے جو ہمارا دین ہمیں بتاتا ہے، ایک وہ سیاست ہے جو سوشل میڈیا چینلز اور پرنٹ میڈیا ہمیں بتاتا ہے۔ اب وہ اس کو پڑھنے سیکھنے کے نتیجے میں آہستہ آہستہ ہم مزید ذہنی خلفشار کا شکار ہوتے ہوتے، اور پھر اس ملک نے پہلے لسانی فسادات کی 15 سالہ دہشت گردی بھگتی، اس کے بعد بیرونی جو ہم پر مسائل 9/11 کے واقعے کے بعد جو بیرونی ہمارے ساتھ سازشیں شروع ہوئیں، تو 26 سالہ یعنی دہشت گردی کا ہم شکار ہوئے 3 سرحدوں سے۔ بڑے پیمانے پر فرقہ وارانہ قتل عام، بڑے پیمانے پر جو ہے وہ لسانی قتل عام ہمارے ساتھ کیا گیا۔ ان سب کو بھگتنے کے بعد بھی ہمیں ایک چیز نہیں سمجھے کہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ کوئی آدمی اگر مثال کے طور پر ہم سے بیٹھ کر یہ بات کرے، تمہاری اپنی ذاتی کوئی پہچان نہیں ہے، تمہاری کوئی پہچان نہیں، تم مسلمان نہیں ہو، تم بریلوی، دیوبندی، شیعہ، اہل حدیث ہو، تم پاکستانی نہیں ہو، تم مہاجر، سندھی، پنجابی، پٹھان ہو۔ جب سامنے والا تمہیں اس میں سے کوئی چیز سمجھا رہا ہوتا ہے اور اس کے لیے وہ تمہیں اسی قسم کے کوئی دلائل فراہم کر رہا ہوتا ہے، تو تم اس کو بہت بڑا مفکر، عالم، فقیہ سمجھے بیٹھے ہوتے ہو۔ تم یہ نہیں سمجھ رہے ہوتے ہو کہ وہ شعوری یا لاشعوری طور پر دشمنوں کا ایجنٹ ہے، جو چاہتا یہ ہے کہ تمہیں آپس میں لڑوائے اور تمہارے اتحاد کو پارا پارا کرے۔ یہ تمہارا نہ پڑھنا تھا، تمہارا دین سے نہ جڑنا تھا، جس کا نتیجہ یہ نکلا تھا سب سے پہلا دور آیا۔ آپ کو پتا ہے اس وقت آپ سب یعنی اس وقت اس دور میں بھی ابھی آپ جو کھڑے ہیں، آپ اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں نا کہ آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، آپ اپنی تہذیب اور اقدار کو جاننے والے لوگ ہیں، جو آپ اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں۔ ذرا دیکھیں، ابھی آپ سے اگر پوچھا جائے 100 سال پہلے کے آپ کی تہذیب کے بارے میں پوچھا جائے، 100 سال پہلے کی آپ کی تہذیب کیا تھی، آپ کو یاد بھی نہیں ہوگی، پتہ بھی نہیں ہوگی کہ ہماری تہذیب یہ تھی۔ ہم سے میری مراد ہندوستانی تہذیب، ہم یہاں کے ہیں کہ ہماری تہذیب ہندوستانی تہذیب ہمیں پتہ بھی نہیں، ہم جانتے بھی نہیں۔ وہ کیا تھا کہ ہم نے سوشل اسٹڈیز اور مطالعہ پاکستان اور ایتھکس جو پڑھے تھے،
وہ تو رٹا مارنے کے لیے پڑھے تھے, وہ تو امتحانات میں پاس ہونے کے لیے نقل مار کے تم پاس ہوئے تھے, تو ہم نے پڑھے ہی نہیں تھے. نہ انہوں اساتذہ کی قدر کی نہ دوسرے اساتذہ کی, ان کا تو ابھی میں ذکر کروں گا انشاءاللہ. میں بات وہیں لے کے جا رہا ہوں, بس آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ ہم کھڑے کہاں ہیں اور ہمیں اپنا نقصان سمجھ میں کیوں نہیں آ رہا. دیکھیں ذرا غور کیجیے گا, وہ تو ہم نے جو ایتھکس پڑھے تھے, جو سوشل اسٹڈیز یا جو پاکستان اسٹڈیز پڑھے تھے, وہ تو پھینکا ہے ہم کہیں پر, اس کو تو پتہ بھی نہیں. اب تو پاکستان اسٹڈیز وہ ہوتے ہیں جو ہمیں جیو بتاتا ہے, ERY بتاتا ہے. ایتھکس وہ ہوتے ہیں جو سوشل میڈیا بتا رہا ہوتا ہے. ہمیں 5 منٹ کا کلپ بتا دو اخلاقیات ہے, ہمیں کوئی پوسٹ دے دو تقوی کے والے سے, اس سے سیکھیں گے ہم. آپ سمجھے ذرا بات. صورتحال یہ ہے, ہم بھول گئے, ہمیں نہیں پتا ہوا کیا ہمارے ساتھ. وہ کون تھے جو ہمیں یہ سب چیزیں سکھایا کرتے تھے؟ وہ تھے علماء کرام. آپ کو پتا ہے پہلا جب دور آیا تھا, پہلے دور میں آپ کے ساتھ معاملہ یہ تھا کہ اس دین کو آپ کی نظروں سے گرانے کے لیے آپ کے علماء کو, آپ کے فقیہوں کو, آپ کے لیڈروں کو, آپ کے ہیروز کو, آپ کے سمجھدار لوگوں کو, جن کے ذریعے اس ملت کی ترقی ہوئی ہے, جس کے ذریعے سے اس دین کا احیاء ہوا ہے, جس کے ذریعے یہ دین بن رہا تھا, وہ پھیلا. پہلے ہی دور کے اندر آپ کی نظروں میں ان کو گرانے کے لیے, آپ کو اپنے لوگوں سے متنفر کرنے کے لیے, اپنے مرکز سے توڑنے کے لیے, آپ کی نظروں میں صحابہ کرام کو غلط کر کے دکھایا گیا. پہلے ہی دور, یہ 1 صدی ابھی ختم ہونے جا رہی ہے, اور اسی دور کے اندر صحابہ کو آپ کی نظروں میں غلط کرنے کی کوشش کی گئی, اور وہ سلسلہ آج تک چل رہا ہے. دوسرے دور میں تابعین کو, تیسرے دور میں تبع تابعین کو. یہ آج کیا ہوتا ہے, یہ آج کیا ہوتی ہے بات ذرا سمجھنا. بھائی امام ابو حنیفہ تو یہ تھے, امام شافعی تو یہ تھے, امام مالک تو یہ تھے, احمد بن حنبل نے تو یہ کیا ہے, ابن تیمیہ تو یوں تھا, ابن القیم تو یہ تھا, 12 امام یہ تھے, 4 امام وہ تھے, 56 امام یہ تھے, 33 امام یہ تھے. یہ کیا بحثیں ہیں؟ ان بحثوں کا مطلب یہ ہے تمہاری نظروں سے تابعین اور تبع تابعین کا درجہ اور مرتبہ بھی گرایا جائے. بخاری تو یوں تھا, مسلم تو یوں تھا, ترمذی نے تو یہ کیا, ابو داؤد تو یوں کرتا تھا. ان سب باتوں کا مطلب کیا ہے؟ تمہاری نظروں سے تمہارے بزرگوں کو گرایا جائے. کیا ہوگا فائدہ؟ دشمن کو اس سے فائدہ کیا ہے؟ دشمن کو اس سے فائدہ یہ ہے کہ تمہیں تمہاری مرکزیت سے توڑا جائے, تمہیں تمہارے دین سے توڑا جائے. کس سے سیکھو گے دین؟ جب یہی لوگ نہیں بچیں گے تو کس سے سیکھو گے دین؟ اور یہ سلسلہ چلتا ہوا آیا ہے آج علماء کرام. اور آج ان علماء کو اگر آپ ایک قلم سب کے سب کو, سارے علماء کو اگر آپ یہ گن دیں کہ یہ سارے طرف ہیں, یہ سب غلط ہیں, بتاؤ دین کس سے سیکھو؟ تمہیں جبرائیل الگ سے آگے سکھائے گا؟ کوئی اب الگ سے تم یعنی کوئی قرآن اکٹھا کرو گے, کوئی الگ سے احادیث آئیں گی, کوئی الگ سے تشریحات یا تفسیرات آئیں گی. ہاں آ رہی ہے نا سوشل میڈیا پہ نئے جو کھڑے ہو رہے ہیں. خود ہم نے تو اپنے اوپر حرام کر لیا ہے, ہم دین کو پڑھیں گے نہیں. ہم نے اپنے اوپر حرام کر لیا, علماء سے سیکھیں گے نہیں. ایرے گہرے نتھو خیروں سے سیکھنے میں ناک نیچے نہیں ہو رہی ہے, لیکن علماء سے سیکھنے میں ناک نیچے ہو رہی ہے. علماء سے پوچھ لینے کا مطلب ہم نے تقلید سمجھ رکھا ہے. دیکھیں بیڑا گرک کتنا ہوا ہے ہمارا. آج ہم دلیل سیکھنے کو اور تقلید کو ایک برابر سمجھے بیٹھے ہیں. کیا بیڑا گرک ہے. اور میرے بھائی تقلید کی تعریف یہ ہے, التقلید ہوا قبول و قول الغیر من غیر مطالبۃ دلیل, کہ تقلید کہتے ہیں غیر شخص کے قول کو بغیر مطالبہ دلیل تسلیم کرنا. اور اتباع کیا ہے؟ الاتباع ما ثبت علیہ الحجہ. اتباع یہ ہے کہ جس میں دلیل ثابت ہو. اللہ کے بندو, علماء سے دلیل کے بارے میں سوال کرنا, علماء سے پوچھنا, یہ تقلید کا ہوتا ہے. تقلید تو یہ ہے کہ عالم ہو یا عامی ہو, آپ کسی کی بھی بات کو اندھادھند تسلیم کر لیں, اس سے دلیل کا مطالبہ نہ کریں. جو وہ کہہ رہا ہے وہ بڑے صاحب نے کہا, بڑے مفکر ہیں, میں نے اسلام 360 میں دیکھا تھا, بالکل ایسے ہی لکھا ہوا تھا. بات آ رہی ہے سمجھ میں یا نہیں؟ میرے بھائیوں, یہ دین تنگ نظر نہیں ہے, لیکن جس طرح ہر علم و فن کو سیکھنے سمجھنے کا ایک سلیقہ اور طریقہ ہوتا ہے, اس طرح اس دین کا بھی ہے. کیا لطف کی بات ہے, میں آپ کے ہاتھ میں
کمپیوٹر کی لینگویج ہے ایک C++، جس کے اندر مائکرو فونٹس ہوتے ہیں. میں اس کی کتاب آپ کے ہاتھ میں دے دوں اور آپ کو کہوں مجھے سمجھاؤ یہ کتاب کیا ہے، تو آپ میں سے سوائے اس کے کہ جس نے اس لینگویج کو کسی استاد سے پڑھا تھا، اس کے علاوہ مجھے کوئی آدمی ایک جملہ پڑھ کے نہیں بتا سکتا اس کو. حالانکہ انگریزی میں یہ وہی انگریزی ہے نا جس کو آپ یعنی اسکول میں الگ سیکھتے رہے، انسٹیٹیوٹس میں جا کے اپنے الگ سے سیکھی، سمجھا کہ ہم بڑا تیر ماریں گے اس انگریزی کو سیکھیں. اسی انگریزی کے اندر کتاب تھی آپ کے ہاتھ میں، ہم نے دی. ہم نے کہا ذرا یہ ایک سطر پڑھ کے سنا دو گے، اس کے معنی مفہوم کیا آپ کو میں نہیں سمجھا سکتا. اور اس میں کوئی بے عزتی کی بات نہیں، کیونکہ یہ تو بات طے شدہ ہے نا. کسی بھی علم، ہنر اور فن کو سیکھنے کے لیے ایک ہے آپ کی جستجو، ایک ہے آپ کے استاد کی محنت. یہ تو استاد کی ضروری ہے. استاد سے رجوع کر لینا تکلیف نہیں ہوتا. یہ بات میری سمجھیں اس بات. لہذا قرآن کو پڑھیں، احادیث کا مطالعہ کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں، صحابہ کرام کی زندگیوں کو پڑھیں. دین اسلام کے جس شعبے کے بارے میں بھی آپ سیکھنا، سمجھنا، پڑھنا چاہتے ہیں پڑھیں، لیکن اس ادب کے ساتھ کہ اللہ رب العزت نے فرمایا اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. جب یہ قرآن تمہارے سامنے پڑھا جا رہا ہو اس کی طرف کان لگاؤ اور خاموش رہو تاکہ تم پہ رحم کیا جائے. تو کیا اس آیت کا مفاد ہے کہ یہ قرآن آپ کے سامنے پڑھا جائے گا؟ یہ صرف آپ کے اپنے پڑھنے پر باقی نہیں ہے، یہ پڑھا جائے گا. یہ پڑھا کہاں جائے گا؟ یہ خطبات میں پڑھا جائے گا، یہ اجتماعات میں پڑھا جائے گا، یہ دروس میں پڑھا جائے گا، یہ قرآن پڑھا جائے گا. فاستمعوا، آپ نے کان لگانا ہے، وانصتوا، اور خاموش رہنا ہے، لعلکم ترحمون، تاکہ آپ پر رحم اللہ کا، آپ کو ہدایت نصیب ہو، آپ سیکھیں سمجھیں. اور لیکن اگر اس کے بعد بھی کہ یہ آسان تھا، آپ پڑھ سکتے تھے، آپ توجہ سے سیکھ سکتے تھے، لیکن اگر اس کے بعد بھی مسئلے کا حل نہ ہو تو فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اگر اس کے بعد بھی کسی بات کا تمہیں علم نہ ہو تو اہل علم سے پوچھ لو. اس میں کوئی ایسی بات نہیں. بیمار ہو گیا ہوں، پیٹ میں درد ہو رہا ہے، میڈیکل جا رہا ہوں، دوا لے رہا ہوں. اچھا، میڈیکل گیا، دوا لے رہا ہے، صحیح. دوسرا دن آ گیا، کیا ہوا بھائی؟ پیٹ کا درد ختم نہیں ہوا. ہاں، پھر کیا کر رہا ہوں؟ میڈیکل جا رہا ہوں دوا لینے. اچھا، لے لو. گئے دوسرے دن میں میڈیکل سے دوا لا کے پھانک لی. تیسرا دن آ گیا، درد بڑھا ہوا. کیا ہوا بھائی؟ درد ہو رہا پیٹ میں. کیا کر رہے ہو؟ میڈیکل جا رہا ہوں. بھائی ڈاکٹر کو کیوں نہیں دیا ہے؟ ڈاکٹر سب حرامی ہے. یہی ہے نا ہمارا طرز، یہی ہوتا ہے نا ہمارا طرز. معذرت کے ساتھ دیکھو، میں بازاری زبان اس لیے بولی ہے، میں آپ کو بتاؤں یہ ہے ہمارا طریقہ. ایسے ہم کبھی ڈاکٹرز کے لیے نہیں بولتے، ایسے ہم علماء کے لیے کتنی آسانی سے بولتے تھے. سب کو ایک قلم گنتے تھے، اچھے برے سب کے اندر ہوتے ہیں، لیکن یہ طریقہ نہیں ہے کہ ہم سب کو ایک قلم گن دیں. ایسا نہیں ہوتا. ڈاکٹر کا تو معاملہ ہمارا ایسا ہے، ڈاکٹر صاحب کو دکھانے کے لیے، ڈاکٹر صاحب دیکھو آپ حالت دیکھیں، ہمارے پڑھے لکھے ہم آدمی ہیں، لیکن ذرا ہماری حالت دیکھیں. ہم معاذ خان میں دکھانے کے لیے ڈاکٹر کو، سب سے پہلے تو ان کا پرسنل اسسٹنٹ آئے گا. جی وہ کیا ہے؟ ڈاکٹر صاحب کو نہیں، پہلے آپ مجھے بتائیں. پہلے تو پرسنل اسسٹنٹ آپ کو ڈیل کرے گا. پہلے ساری ایک ایک چیز آپ انہیں بتائیں. انہیں بتا دی، وہ کہنے لگے آپ یہ لے لیں، بس ڈاکٹر صاحب کو دکھائیں. ارے بھائی اللہ کے واسطے میں حیدرآباد سے آیا ہوں، دکھانے دو مجھے ڈاکٹر صاحب. نہیں بس ٹھیک ہے، میں نے آپ کو بتا دیا، آپ استعمال کریں. آپ 2000 روپے فیس دینے کے بعد بھی نا یوں مایوس کو نظر، حسرت بھری نگاہ اس کو. اچھا بڑے ڈاکٹر صاحب کو کیوں نہیں دکھا سکتا؟ بس انہوں نے سمجھ لیا نا آپ کا مسئلہ، بتا دیا جاؤ. میں نے بھی گردن جھکائی، میں بھی چلا آیا. کیوں؟ اسپیشلسٹ ہیں. ایسے ہی ہے نا، ہوتا ہے نا؟ نہیں ہوتا ایسا؟ ہوتا ہے نا. لیکن جب علماء کی باری ہے تو کیا پتہ نہیں مولوی ہو. لیکن جب نکاح پڑھانے کی باری آتی ہے تو اسی مولوی کو پتا ہوتا ہے. اور باپ کی میت پر جب جنازے کی باری آتی ہے نا تب بھی پتا اسی مولوی کو ہوتا ہے. جب دے دو نا بیوی کو طلاق تو دھکے بھی اسی کے دروازے کے ہارے ہوتے ہیں. اللہ کے بندوں انصاف کرو، انصاف کرو.
جس طرح میڈیکل کے اساتذہ ہیں، جس طرح سائنس کے اساتذہ ہیں، اسی طرح یہ علماء اس دین کے اساتذہ ہیں، اور بالکل اسی طرح کہ اگر اس ڈاکٹر سے آپ کو فائدہ نہیں ہوا تو دوسرے ڈاکٹر کے پاس چلے جاتے ہو، اگر اس عالم سے آپ کو جواب نہیں ملا دوسرے کے پاس چلے جاؤ. آپ نے دروازہ کیوں بند کر لیا؟ خود سے یہ کیوں سمجھ لیا کہ نہیں جی مولویوں کے پاس میرے مسئلے کا حل نہیں ہے؟ یاد رکھیں اگر مولویوں کے پاس آپ کے مسئلے کا حل نہیں ہوا تو آپ کے مسئلے کا حل گدو میں. یہ میں لکھ کے دے سکتا ہوں اپنے 20 سالہ تجربے کے اوپر کہ اگر مولویوں کے پاس آپ کے مسئلوں کا حل نہیں ہوگا تو انشاءاللہ پاگل خانے میں آپ کے مسئلے کا حل ہے. معذرت 20 سالہ تجربہ، کیونکہ پھر آپ ایسی چیز نکال کر لائے ہو کہ جس کا دنیا میں کوئی وجود، پھر تو جنات ہی اس کا حل کر سکتے ہیں، اور سب سے زیادہ جنات پاگل خانے میں ہوتے ہیں. یہ بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو اس لیے ایک ترتیب سے سمجھ لیں. پہلا اللہ رب العزت نے فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے انسانیت کو تخلیق کیا ہے. سب سے پہلے تو پڑھنا ہے، پڑھنے سے پہلے ذہن بنا لینا ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور البتہ ہم نے اس قرآن کو آسان کیا ہے سمجھنے کے لیے، بس کوئی ہے نصیحت حاصل کرنا. دین آسان ہے، پہلے سے ذہن نہیں بنا مشکلیں میں نہیں سمجھ پاؤں. پھر پڑھنے کے دوران کے اندر جہاں بھی میں اٹکوں گا، جس چیز کو میں نہیں سمجھ پا رہا ہوں، بے وجہ اپنے دماغ پر بوجھ ڈال کے شیطان کو موقع نہ دوں، بلکہ کیا کروں؟ اللہ رب العزت نے جو فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، تو میں جس بات کا علم نہ ہو وہ اہل علم سے پوچھ لوں. تو اللہ رب العزت سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے. وَمَا عَلَيْنَا